زندگی میں بہت اونچا ہے اور بہت گہرا بھی ہے، بہت باریک بھی ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے۔ دعوت کا کام، اس کام میں چلنا بھی، اس کام کا کرنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے، اور یہ کام ان لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے۔ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے، اس لیے یہ کام ایک بڑی نعمت ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ نعمت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری جو ادا ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو دبایا جاتا ہے۔ کوئی ذمہ داری بغیر دبائی نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے تو سارے گھر والوں میں اپنے آپ کو دباتا ہے تو گھر جڑ کر چلتا ہے، گھر جو ہے وہ جڑ کر چلتا ہے۔ چھوٹے بچے نے غلطی کی ہے، پڑوسی کا شیشہ توڑ دیا، پڑوسی پیسے وصول کرے گا اس کے باپ سے، شیشہ اس نے نہیں توڑا، لیکن بچے کی غلطی کو ذمہ دار ہو کر کے برداشت کرتا ہے۔ گھر میں اٹھا پٹک ہوتی ہے، گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، وہ اپنا ٹائم سے کام پہ جاتا ہے، ٹائم سے کام سے آتا ہے، گھر کے مسائل ہوتے ہیں لیکن سب کو سنتا ہے، سب کو سمجھاتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب سے کم اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، سب سے زیادہ کماتا ہے سب کے لیے، اور سب سے زیادہ کام کرتا ہے، تب جا کر کے ایک گھر جڑ کر چلتا ہے۔ اس کام میں ذمہ داری کی یہ حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں اس ذمہ داری میں کوئی بھی اس کام میں کوئی بھی ذمہ داری بطور عہدے کے نہیں ہے۔ اس کام میں کوئی بھی ذمہ داری بطور عہدے کی نہیں ہے، بطور خدمت کے ہے۔ اگر اس کام کی ذمہ داری کے کسی چیز کو بھی ہم عہدہ سمجھیں گے تو ہمارا رویہ جو ہے وہ حاکمانہ ہوگا، عہدے سے ہی بات پیدا ہوگی۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حاکمانہ، کیونکہ ہم نے اس کو عہدہ سمجھا ہے، اور اگر ہم نے اس کو خدمت سمجھا ہے تو ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب خلافت ان کے ذمے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے کام کسی دوسرے کے ذمے نہیں کروں گا، اپنے کام کسی دوسرے کے ذمے نہیں کروں گا، جو کام ہے خود کروں گا۔ ہماری طرح نہیں ہے، اپنی دنیا کے لیے ہم تو لگے دنیا کے کام میں، اور جو ہمارے ذمہ کام کا وہ کبھی دوسروں کے حوالے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری میں تو کوئی کمی نہ ہے، لیکن کام کہ میرا کام یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خلیفہ بننے کے بعد میں اپنے کام کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ سخت گرمی، عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں بتاؤ گے۔ ایسی گرمی، سخت گرمی، لو چل رہی ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لوؤں میں، گرمی میں چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر سے دیکھا، آواز دی، امیر المومنین آپ ادھر تشریف لائیے۔
باہر اتنی گرمی ہے، سب کرتے کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ صدقے کے اونٹ کھو گئے ہیں، انہیں تلاش کرنا۔ صدقے کے اونٹ کھو گئے ہیں، انہیں تلاش کرنا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنا غلام بھیج دیتا ہوں، ساتھی بھیج دیتا ہوں، وہ تلاش کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب مجھے دینا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ان کا جواب مجھے دینا ہے، مجھ سے پوچھو، اس لیے میں تلاش کروں۔ گشت کرتے تھے، گشت کرتے تھے، گشت کرتے کرتے ایک گھر میں پہنچے، ایک جنگل میں جگہ پہنچے تو بچے رو رہے ہیں اور دو میاں بیوی ہیں، انہوں نے پانی چڑھایا ہوا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے۔ ہے تو لوگ دیکھا تو دیکھ کر کے سارا منظر سمجھ میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی ابل رہا ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا حساب، عمر رضی اللہ عنہ وہ تو ان سے پوچھو گی اس بارے میں، وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر نہیں دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گھر گئے اور ہر طرح کا سامان اپنے اس میں سے نکالا، بوری میں بھرا۔ بوری میں بھرنے کے بعد اس بوری کو غلام نے کہا کہ میں اٹھاؤں، ہے تو میں نے کہا نہیں میں اٹھاؤں گا، اس لیے کہا تھا کہ اپنے کام دوسرے کے حوالے نہیں۔ تو اپنے کندھے پر اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس بوری کو بھر کے لائے۔ غلام سے یہ بھی نہیں کہا کہ چولہا جلاؤ، چولہا بھی خود ہی جلایا، اس میں پھونک بھی خود مار رہے ہیں، دھواں چولہے میں سے نکل کے آپ کی داڑھی میں جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اس پانی کے اندر کھانا ڈالا، اپنے ہاتھ سے اسے پکایا اور اپنے بیٹھ کر کے پھر اس کو اپنے سامنے بچوں کو دیا۔ غلام نے کہا کام پورا ہو گیا کہ نہیں، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ذمہ داری کوئی عہدہ نہیں ہے ہمارے کام کا، اس کام میں جو ذمہ داری ہے وہ خدمت ہے، اس کام میں ذمہ داری ہے وہ خدمت ہے۔ بطور خدمت کے ہم یہ کام کریں گے اور ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اس سے، اس کام کے ذریعے سے پھر ہماری آخرت بنے گی، اس کام کے ذریعے سے آخرت بنے گی۔ ورنہ اس کام میں ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ دار بن کر بنے رہنا بہت مشکل ہے، ذمہ دار بن کر بنے رہنا بہت مشکل ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے پرانے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، پرانے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرانے ہیں اوقات کے اعتبار سے، ایک پرانے ہیں صفات کے اعتبار سے، ایک پرانے صفات کے اعتبار سے اور ایک پرانے ہیں اوقات کے اعتبار سے۔ ایک مثال دیتے تھے پرانوں کی کہ ایک پرانا تو وہ ہے جو گاڑی کی طرح پرانا ہے، گاڑی کی طرح پرانا ہے، گاڑی شو روم میں رکھی ہے تو نئی ہے، نکلتے کے ساتھ ہی جتنی چلے گی اتنی قیمت کم ہو رہی ہے، اتنی قیمت کم ہو رہی ہے۔ اس کام میں بہت پہلے لگے تھے، آج کیا حال ہے؟ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں سب کے بیچوں میں اتنا پرانا ہوں، لیکن پرانا ہو کر کے کہاں ہوں، پرانا ہو کے کہاں ہوں؟ میں جب لگا تھا اس وقت میرے اندر خوبیاں زیادہ تھیں، یا لگنے کے بعد جتنی مدت گزر گئی ہے اب خوبیاں زیادہ ہیں؟ تو ہمارا مثال دیتے تھے اس کی، ایک ہے پرانا گاڑی کی طرح، کہ گاڑی جتنی پرانی ہو رہی ہے اتنی ہی کمزور ہو رہی ہے۔ ایسی بہت سے لوگ اس کام میں پرانے ایسے ہیں کہ جتنے اوقات گزر رہے ہیں اتنی کمزور ہو رہے ہیں، جتنا وہ گزر رہا ہے اتنے ہی کمزور ہو رہے ہیں۔ دل یہ تسلی دے رہا ہے کہ ہم تو بہت پرانے ہیں، ہم تو آپ سے پہلے لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ بات تو نئے لوگوں کی ہے، وہ سوچیں گے کہ آپ پرانے ہیں، نئے لوگ سوچیں گے کہ آپ پرانے ہو، یہ سوچ کے وہ آپ کا اکرام کریں الگ بات ہے، لیکن جب آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم پرانے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری محتاجگی ختم ہو جائے گی، ہماری محتاجگی
ختم ہو جائے گی. ہمیں سمجھیں گے تعلیم آپ کے لیے ہے, میرے لیے میں پرانا ہوں. گشت آپ کے لیے ہے, میرے لیے نہیں. جب میں اس کام میں لگا تھا تو محتاج بن کے گشت کرتا تھا, محتاج بن کے تعلیم میں بیٹھتا تھا. سمجھے. منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ مرکز کے اندر ہمارے بڑے لوگوں میں تھے, بڑے بزرگوں میں تھے. تعلیم کا وقت ہوتا تھا 9 بجے کا, تو آ کے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر. اگر کوئی تعلیم کرانے والا 9 بجے نہیں آیا تو ایسی کیفیت کے ساتھ کہتے تھے کہ بھائی کہاں ہے تعلیم کرانے والے, کہاں ہیں, جلدی بلاؤ, میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اللہ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ تعلیم کوئی معمولی عمل ہے. اس کام میں جتنے اعمال ہیں وہ کسی کی دماغ کی سوچ نہیں ہے. اس کام میں جو اعمال ہے, اس کام میں جو اعمال ہیں, جو اعمال ہے, جو ترتیب ہے, وہ ساری وہ ترتیب ہے, وہ اعمال ہیں جن کو اعمال نبوت کہتے ہیں. سبھی دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر, عبادت ہے, خدمت ہے. تو اس سے فرماتے تھے کہ تعلیم کے لیے تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی, تعلیم کرنے والے نے تعلیم شروع نہیں کی اور تعلیم کا حلقہ نہیں لگا, تو اتنی دیر میں کہتے تھے کہاں ہیں تعلیم والے, میں اللہ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بھائی دوستوں, میں نے آپ سے کہا کہ جب اس کام کو عہدہ سمجھیں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اعمال کے ساتھ ہماری محتاجگی ختم ہو جائے گی. ہم اس کام میں ایک پرانا وہ ہے جس کی مثال دیتے تھے مولانا سید احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی مثال دیتے تھے چاول سے, کہ چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. گاڑی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی کمزور ہوتی ہے. ہم کون سے پرانے ہیں, ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے, ہم کون سے پرانے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں ہیں حیات الصحابہ کے اندر. حذیفہ بن یمان, اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ جو فتنے دنیا میں چل رہے ہیں, فتنوں کا اثر تمہارے اوپر ہو گیا, اس کی کیا پہچان ہے, اس کی پہچان کیا ہے, تم کیسے پہچان کرو گے اس کی کہ جو فتنے ہیں وہ تمہارے اوپر اثر کر رہے ہیں. حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ جو کام پہلے تم کرنے کو حرام سمجھتے تھے اب تم کو حلال سمجھنے لگے ہو, سمجھ لو کہ فتنوں کا اثر تم پر ہو گیا. جن کاموں سے تم پہلے بچا کرتے تھے اب ان کو دلیر ہو کر کے کر رہے ہو, سمجھ لو کہ فتنے کا اثر تم پر ہو گیا ہے. پہلے تمہارے اوپر نہیں تھا اثر, لیکن جب سے تمہاری کیفیت ہوئی ہے اس کے بعد سے تمہارے اوپر یہ اثر ہو گیا ہے. یہ اس کی پہچان ہے, اس کی علامت ہے. اس لیے اس کام میں, یہ کام ہوائی جہاز کی رفتار کی طرح تو ہے لیکن اتنا ہی نازک بھی ہے. آدمی اس کام میں لگے تو اس کی ترقی ہوائی جہاز کی رفتار کی طرح ہوتی ہے, لیکن ہوائی جہاز کی جو رفتار ہے خود ہوائی جہاز ہے وہ اتنا ہی نازک ہوتا ہے جتنی دوسرے اور چیزیں نازک نہیں ہوتی. ایک کنکڑ بھی, چھوٹا سا ہلکا سا کنکڑ بھی اسے نقصان پہنچاتا ہے اگر اڑتے ہوئے لگے, ایک پتھر بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے یہ کام ہے سنبھل کے کرنے کا ہے, اور بہت اپنے آپ کو, جو کہ شروع کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے, یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے, اور یہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے. اس لیے صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھنا بھی ہے, سننا بھی ہے, بار بار ان کی زندگیوں کو سنو بھی. جو بات سنیں گے وہ یاد رہتی ہے, لکھنے سے یاد نہیں رہتی, سننے سے یاد رہتی ہے, سننے سے یاد رہتی. اس لیے اس دین کو لکھ کر نہیں پہنچایا گیا, اس دین کو سنا کے پہنچایا گیا. زندگیوں میں دین اتارا گیا ہے سنا کے, لکھنا پڑھنے کا رواج نہیں تھا. آپ فرماتے تھے صحابہ سنتے تھے, صحابہ اپنے گھر پہ جا کے اپنے عورتوں کو سناتے تھے, دونوں مل کے اپنے بچوں کو سناتے تھے. یہ نظام تھا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سنایا, آپ نے صحابہ کو سنایا, صحابہ نے اپنے گھر میں گھر والوں کو سنایا. اس طریقے سے پورا دین آیا.
سنی بات یاد رہتی ہے، سنی بات یاد رہتی ہے. دیکھو نا ہماری جماعتیں کس طرح ہوتی ہیں. جماعتیں ایک جماعت میں ابھی آپ دیکھو نا دیہاتوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، پوری جماعت میں ایک آدمی کتاب پڑھنے والا ہے، پوری جماعت ایک آدمی. 10 آدمی کی جماعت ہے، 12 آدمی کی جماعت ہے، تو ایک آدمی تو سب تو نہیں پڑھ سکتے. تو سب سیکھیں گے کیسے؟ سب سیکھیں کیسے؟ 1989 کی بات بتا رہا ہوں. 1989 میں ہم 4 مہینے کی جماعت میں تھے جے پور میں. ہم مرکز ہے ان کا، اس میں ہماری جماعت آئی. ان کا شب جمعہ تھا اس دن. تو ایک وہاں اسحاق صاحب تھے جو راجستھان کے لوگوں کو جانتے ہوں گے، حاجی اسحاق صاحب مرحوم ہو گئے. تو میں دوڑ رہے تھے، تو انہوں نے واقعہ سنایا. ایک مزدور تھا ہمارے یہاں، وہ سائیکل مزدوری کرتا تھا، سائیکل میں پنچر لگانا، سائیکل سے چلنا. ایک مزدور، اس نے بہت مشکل سے مزدور میں جوڑ کے پیسے جمع کیے اور اپنا چندہ لگایا لگانے کے لیے. اور بالکل انگوٹھا چھاپ بھی، پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں جانتا. جماعت میں گیا، جا کر کے اس نے چندہ لگایا. تو چلے میں اب جو بے پڑھا لکھا آدمی جماعت میں جا رہا ہے تو کیسے سیکھتا ہے؟ کیسے سیکھتا ہے؟ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے سیکھتا ہے. تعلیم کر کے بیٹھ کر کے سیکھتا ہے. سننا سنانا، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، سننا سنانا، یہ 2 باتیں تھیں صحابہ کے دور میں. اب ہمارے پاس کتابیں تو ہیں، لیکن سننا سنانا ختم ہو گیا، سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا. کتابیں ہیں، سارا دین کتابوں میں ہے، کتابیں ساری الماریوں میں ہیں. جس گھر میں کتاب ہے اس گھر والے کو نماز یاد نہیں، اس گھر والے کو نماز یاد نہیں. کیا ہوا کہ دین تو ہے لیکن سارا کتابوں میں ہے. محنت ختم ہو گئی. کون سی محنت؟ جس محنت کو نبی لے کر آئے تھے، سیکھنے سکھانے کی، سننے سنانے کی. سیکھنے سکھانے کی اور سننے سنانے. نہ میرے پاس سیکھنے سکھانے کا وقت ہے، نہ سننے سنانے کا وقت ہے. کتاب اگر کہو تو سونے کے پانی میں لکھ کیوں دیا؟ اگر آپ کہو تو پیسے خرچ کر کے جس میں سونے کے پانی سے حروف لکھے ہوں دین کے، وہ میں کتاب لا کے گھر میں رکھ دوں گا. وقت نہیں ہے نہ سیکھنے سکھانے کا، نہ سننے سنانے. میں اس کے بیچ میں آپ کو بات سنوں. نظام الدین میں مغرب نماز بہت کارگزاری ہوتی ہے روزانہ. جماعت سے کارگزاری 4 مہینے کی جماعت تھی. ہم نے جماعت سے کہا کہ بھائی کوئی آدمی آپ کی جماعت میں پہلی بار جماعت میں گیا، اس سے پہلے کہ اس کا وقت نہ لگا، وہ بتاؤ. ایک آدمی کھڑا ہو، جماعت میں نہیں کھڑے ہو جاؤ، مگر 3 دن مجھے لگے ہوا ایسا آدمی بتا دو. تو اس نے کہا جی ایک آدمی اس نے 3 دن بھی پہلے کبھی نہیں لگائے، 4 مہینے. ہم نے اس کو بلایا کہ آ جاؤ کرسی بیٹھ جاؤ. ہم نے اس سے کہا کہ تم کبھی زندگی میں جماعت میں نہیں گئے اور 4 مہینے کے تم جماعت میں گئے، پہلی بار گئے، پہلی بار میں تم نے 4 مہینے لگائے، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس نے بے ساختہ کہا کہ سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جماعت میں جا کے میں نے نماز سیکھی. جماعت میں جا کے میں نے نماز سیکھی. میں نے کہا کہ تم اپنی عمر بتاؤ، عمر کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہ جی عمر تو میری 67 سال ہے. کتنی؟ 67. حیرت کی بات ہے. یہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ نماز سیکھ لی، نماز تو سیکھتے ہیں لوگ، نکلتے ہیں 15 سال والے بھی نکلتے ہیں، 20 سال والے بھی نکلتے ہیں. لیکن 67 سال کی عمر کا ایک آدمی بیٹھ کے یوں کہہ رہا ہے کہ جماعت میں جا کے مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے نماز سیکھ لی. تو 67 سال تک بھی اپنے محلے میں رہا، جس محلے میں مسجد بھی ہے، نمازی بھی ہے، سمجھی کچھ. لیکن 67 سال تک آدمی نماز نہیں سیکھ سکا. جو کام 67 سال میں نہیں ہوا وہ کام 4 مہینے میں ہو گیا. ایسے اسی کام ہے. اللہ کے راستے میں آدمی کہاں سیکھتا ہے؟ آدمی سیکھتا ہے تعلیم اور تعلیم. یہ ہے وہ طریقہ کہ کوئی بچ نہیں سکتا پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی یہ کام اگر جہاں پہنچ جائے گا وہاں کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. اگر وہ اس سے لگ جائے گا تو اس سے لگنے کے بعد ہر وہ چیز اس کے اندر آ جائے گی اگر وہ محنت کرے گا. چاہے وہ انگوٹھا چھاپ
تو میں اس کی ایک ہے دین کی باتوں کا سیکھنا، ایک ہے دین کی باتوں کا سیکھنا. اتنا بھی ٹائم آج ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو کتابیں ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہیں ہم ان کتابوں سے سیکھ لیں. سیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے. کتابیں مسجد میں ہیں، ان کتابوں سے بھی سیکھنے کا وقت نہیں ہے. سمجھیں، اتنا بھی نہیں ہے ماحول وقت. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں ہر فرد امت کو دو باتیں ہیں. ایک ہے دین کی باتوں کا سیکھنا، ایک ہے ایمان کا سیکھنا. ایک ہے ایمان کا سیکھنا. دین کی باتوں کے سیکھنے کی تو حد ہے، ایمان کی کوئی حد نہیں. ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ جو پنچر لگانے والا بیچارہ مزدور آدمی تھا، جب یہ جماعت میں گیا تو پڑھنا لکھنا تو جانتا نہیں تھا، لیکن 40 دن جماعت میں نکل کے 40 دن تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا، 40 دن گشت کی، 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، سارے اعمال کیے. تو اس کو ایمان کے اعتبار سے اس کی یہ بات سمجھ میں آئی جب 40 دن تعلیم میں بیٹھا اور اس کو سنا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو نماز پڑھو. جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو کیا کرو. یہ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تعلیم. کہاں لکھا ہوا ہے؟ حکایت صحابہ میں. جب آپ پڑھیں گے تو حکایت صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحابہ کی زندگی کے ایک جز پر کے واقعات ہیں. صحابہ کا دین کی ستیوں کا برداشت کرنا، پھر اس کے بعد صحابہ کا ایمان، اس کے بعد صحابہ کی نماز، اس کے بعد صحابہ کا علم، صحابہ کی نماز، صحابہ کا ذہب، صحابہ کا حضور پاک سے محبت کرنا، وہ سب کے تھوڑے تھوڑے واقعات کتاب کے اندر دیے ہیں. اب جب آپ 40 دن سناؤ گے تو کیا ہوگا؟ 40 دن کسی نئے سے نئے آدمی کو لے کے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یوں کہتے ہیں کہ بھائی جماعت میں ہر ایک کا نکالنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی موت تک نکلے. یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کسی حد پہ جا کے رک جائے گا. اس لیے کہ محنت ایمان کے لیے ہے. سر محنت کے لیے ایمان کے لیے، اور ایمان کی کوئی آخری حد نہیں ہے. ایمان کی کوئی آخری حد نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات بڑا و بڑا ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ایسی اللہ کی مثال ہے. ایسی اللہ پاک کی مثال ہے کہ اللہ پاک کتنا بڑا ہے. اللہ پاک کتنا بڑا ہے. جتنا میں سیکھ لوں اور جتنا میں جان لوں، اللہ پاک میرے جاننے سے بڑا ہے. اللہ پاک کتنا بڑا ہے. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا مجمع جتنا اللہ کو جان لے، اس سارے مجمع کے جاننے سے بڑا ہے. اللہ پاک کتنا بڑا ہے. 1000 سال کی عمر ملے اور 1000 سال میں اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے. 1000 سال میں اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے. 1000 سال میں جتنا اللہ کو جان لیا، اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جتنے اس دنیا کے اندر سمندر ہیں اس کی سیاہی بنا دو، اور جتنے درخت ہیں اس کی قلم بنا دو. پھر اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرو. اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرو تو درختوں کے برابر قلم ختم ہو جائے گی اور سمندر کے برابر سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. یہ بات قرآن ہے. کوئی حد نہیں. ایک ہے شریعت کا، وہ تو ایک حد میں جا کے پورا ہو جائے گا، لیکن ایک ہے ایمان. ایک ہے ایمان کہ ایمان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. ایمان کی تو کوئی حد نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب اپنے ایمان میں اب جو ہے جو مجھے مہارت تھی وہ سب حاصل ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم اپنی موت تک بھی ایمان کی محنت کرتے رہیں، ہم جیسے ہر ایک آدمی، تو بھی ایمان کے آخری کنارے پر نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ کی ذات بڑا ہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کتنا بڑا ہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہمارے سوچنے سے، جاننے سے، ہماری ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت تک اس پر لگنے کی ضرورت ہے. جو آدمی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، اس نے سنا نماز پر جب صحابہ کو کوئی مشکل پیش آئی، صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو کیا کیا کہ نماز میں چلے گئے.
نماز میں چلے گئے. یہ چلا آ کے واپس آ گیا. ایک دن اپنی سائیکل کی دکان پہ کام کر رہا تھا. کام کرتے کرتے اس کے پڑوسی نے آگے خبر دی اسے کہ تمہارا بچہ چھت سے گر گیا. اب یہ ایسی خبر ہے کہ آدمی کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. وہ بھاگا اپنے گھر کی طرف, لیکن سیدھا گھر نہیں گیا, راستے مسجد وہاں چلا گیا. بچہ چلا بڑا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, 10 باتیں سوچتا ہے. اب اس مسجد میں جا کے اس نے کیسی نماز پڑھی ہوگی, کتنی جلدی وضو کیا ہوگا, جلدی وضو کیا ہوگا, جلدی نماز پڑھی ہوگی. جھٹ پٹ مسجد سے نکل کے تین کی طرف نکلا مسجد سے اور گھر کی طرف چلا. تھوڑی گھر کے قریب پہنچتے ہی وہ پڑوسی نے کہا رک جاؤ, کیا ہوا کہ تمہارا بچہ چھت سے گر تو گیا تھا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا, خود ہی اٹھ کے چل گیا. اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر جب ایمان بناتے ہیں تو آزمائش کے طور پر حالات بھی ڈالتے ہیں, اور حالات ہمیشہ ان پر آئیں گے جو فرما بردار ہوں, جو فرما بردار ہوں. نافرمانوں پر نہیں, نافرمانوں پر تو پکڑ آتی ہے, نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے, فرما برداروں پر حالات ڈالے جاتے ہیں. اور نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور فرما برداروں پر حالات ڈالے جاتے ہیں. حالات اس لیے کہ حالات فرما برداری کر رہے ہیں, اس لیے حالات ڈالے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو اور پکا کریں. کیسے کریں کہ حالات ڈال کے کریں. حالات ڈالیں گے تو حالات ہلاکت کے لیے نہیں ہوتے, کام کرنے والوں کے لیے. حالات میں اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. حالات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں, دعائیں قبول فرماتے ہیں. حالات میں اللہ پاک تربیت کرتے ہیں. حالات میں اللہ پاک ترقی دیتے ہیں. کام کرنے والے کی ترقی, اس کی تربیت, اس کی دعاؤں کا قبول ہونا, اور یہ سب چیزیں حالات میں نصیب ہوتی ہیں. اس لیے کام کرتے کرتے, دین کا کام کرتے ہوئے اگر حالات آ رہے ہیں, دین کا کام کرتے ہوئے حالات آ رہے ہیں, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات ہلاکت کے لیے نہیں آتے, یہ حالات تربیت کے لیے آتے. دیکھتے ہیں کیا کروں. تو اس نے کیا کیا, اس نے کیا کہتے ہیں, ایک عمل کیا کہ میں کسی بھی حال سے پہلے اللہ کے سامنے جھکوں گا. یہ اسے یہ جھکنے کا علم کہاں سے آیا, یہ جھکنے کا یقین کہاں سے بنا. یہ تعلیم میں بیٹھا تھا, 40 دن سے تعلیم سنی تھی, اس میں صحابہ کے واقعات سنے تھے. صحابہ یوں کرتے تھے, جب کوئی مسئلہ آتا تو یوں کرتے تھے. رسول پاک کا یہ عمل تھا, صحابہ کا یہ عمل تھا. تو اس سے جب تعلیم میں بیٹھا تو سیکھا. اس سیکھنے کے اور اس یقین کے بنانے کے ہم سب موت تک محتاج ہیں, موت تک محتاج ہیں. اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. اس لیے حضرت فرماتے تھے مائل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے اس کام کا ہم نے کوئی نام نہیں رکھا. اگر ہم اس کام کا کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان ہوتی. ایمان کے بنانے کی محنت ہے, ایمان کے بنانے کی محنت ہے. ہاں, دنیا ہے, اس کی مصروفیت ہے, اس کی مشغولی ہے, اور اس میں پھر یہ کام ہے, محنت ہے, اس میں عمل ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دنیا کے اندر صرف 2 ہی محنتیں ہیں. ایک محنت ہے ملک اور مال کی, ایک محنت ہے ملک اور مال کی, اور ایک محنت ہے ایمان اور اعمال کی. بس 2 محنتیں ہیں. فرماتے تھے ملک اور مال کی محنت کا جو انت ہے وہ نامراد ہونا ہے. ملک اور مال کی محنت کا جو انت ہے وہ ہے نامراد ہونا, اور ایمان اور اعمال کی محنت کا انت جو ہے وہ ہے بامراد ہونا. یہ فرق ہے. اس لیے اس کام میں, اس محنت میں جو ترتیب بنائی گئی ہے, جو خروج ہے, جو مقامی کام ہے, اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی عمل پر باقی رکھیں. ایک عمل ہے, ایک سبب ہے. عمل میں لگنا یہ ہے اللہ میں لگنا. عمل میں لگنا یہ ہے اللہ میں لگنا.
اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں لگنا یہ ہے مخلوق میں لگنا۔ ایک ہے مخلوق کے ساتھ مصروف ہونا، ایک ہے خالق کے ساتھ مصروف ہونا۔ مخلوق کے ساتھ جو مصروف ہونا ہے وہ حلال اسباب ہیں ہمارے۔ مخلوق کون ہے؟ وہ ہے حلال، جو ہمارے حلال ہے۔ بھی بچے حلال ہیں، گھر کاروبار حلال ہے، لیکن مخلوق ہے جتنی دیر لگیں گے غفلت آئے گی۔ مخلوق ہے جتنی دیر لگیں گے غفلت آئے گی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گھر میں آئے، بھی بچوں کے پاس بیٹھے، دو چار باتیں کی اور یوں کہہ کے کھڑے ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گئے۔ یوں کہہ کے کھڑے ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بھی بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، بھی بچوں کے علاوہ نہیں بیٹھے کہیں، گھر بھی حلال ہے، بھی بچے بھی حلال ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن اپنے بچوں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بھی بچے پر بیٹھ کر بھی کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیوں؟ باہر نکلے، اب وہ صدیق ہوتے ہوئے ملے، کہا کہ یہ ہوا، ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو دل کا حال کچھ اور تھا، گھر میں آ کے بھی بچے پر بیٹھے تو دل کا حال بدل گیا۔ ہمارے تو نفاق پل رہا ہے۔ اس لیے عمل میں لگنا یہ ہے غفلت سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، گشت ہے، محنت ہے، یہ سارے وہ اعمال ہیں جتنا وقت آپ اس میں لگاؤ گے اتنی دیر آپ کو ایک طاقت ملے گی اندر، ان میں لگو گے تو اندر ایک طاقت ملے گی۔ جتنا وقت ان میں کم کرو گے، مخلوق میں زیادہ کرو گے تو یہ طاقت چھن جائے گی، یہ طاقت چھن جائے گی۔ اس کام کا نظام ایسے نہیں بنایا کہ مہینے میں 3 دن دو، ہفتے میں 2 گشت کرو، روزانہ کے یہ کام کرو، سال میں خروج کرو، 4 مہینے نکلو، چلہ نکلو، اس میں صبح شام دن رات یہ کام کرو۔ کیوں؟ کہ مشین اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، کانٹے پر، صحیح کانٹے پر باقی نہیں رہ سکتی۔ حالات اس طرح کے ہیں دنیا کے اندر، اور فتنے اس طرح کے ہیں دنیا کے اندر، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آدمی اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا اور فتنہ اسے اپنے اندر لے لے گا، فتنہ اسے اپنے اندر لے لے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو، فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو۔ مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں کو 3 کام۔ فتنوں سے بچنے کے لیے کتنے کام کرو؟ 3 کام کرو فتنوں سے بچنے کے لیے۔ مسجد میں رہو، عام لوگوں میں رہو، اور جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت میں رہنے کو لازم پکڑو، عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو، اور مسجد میں رہنے کو لازم پکڑو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی جو دعوت دے رہے ہیں اور مسجد میں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نظام الدین والوں کا کام ہے، دھوکہ ہے، یہ سمجھ دھوکہ ہے۔ یہ حدیث میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے۔ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ان سب باتوں کو سوچتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو، مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو۔ صحابہ کرام آدھا دن اور آدھی رات مسجد میں یوں ہی نہیں دیتے تھے، آدھا دن آدھی رات کیسے نہیں دیتے تھے، آدھی رات مسجد میں اور آدھا دن مسجد میں۔ کیوں؟ کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اکیلے آدمی کو شیطان کھا جاتا ہے۔ تنہائیاں، خلوتیں، یہ صرف عبادتوں کا ذریعہ نہیں ہے، یہ خلوتیں گناہوں کا بھی ذریعہ ہے، یہ خلوتیں گناہوں کا بھی ذریعہ ہے۔ آدمی تنہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو شیطان اسے کھا رہا ہے۔ آدھی رات مسجد میں لگاؤ، آدھا دن مسجد میں لگاؤ، کہ فتنوں سے بچنا ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے کام کرو۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس محنت پر نہیں لاتے تو ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ اپنی حفاظت، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، سب کو بچاؤ۔ تو بچنے کے لیے ساری باتیں ایسے نہیں کی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے میں نکلو، چلے میں نکلو، کہاں رہو؟ اس کے مسجد میں رہو۔ آدمی کی حالت بدلتی ہے کہاں سے؟ 40 دن میں 3 کام ہوتے ہیں، چلے یا 4 مہینے میں یا 3 دن میں جہاں بھی رہو، اللہ کے راستے میں نکل کر کے 3 کام کرتے ہیں۔ ایک ہے امیر کی اطاعت،
ایک ہے 24 گھنٹے مسجد کا ماحول، اور تیسرا نمبر ہے 24 گھنٹے اعمال دعوت میں مصروف ہونا۔ 24 گھنٹے اعمال دعوت کے ساتھ مصروف ہونا۔ اعمال دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں اور خدمت۔ حضرت فرماتے تھے یہ 4 اعمال ہیں، ان اعمال میں لگے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ فرماتے تھے مولانا صاحب ان 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، ملحد میں، یہود میں، نصارہ۔ ان پہ لگے رہو، ان اعمال میں لگے رہو۔ بھائی دوستوں کو جس گھر میں تعلیم ہوگی اس گھر سے ہدایت پھیلے گی، اس گھر سے ہدایت پھیلے گی، اس پہ یقین کرو۔ پتہ نہیں کیا چیز ذریعہ بن جائے، آپ کا گھر ایک دوسرے گھر کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آدمی ان اعمال سے جڑا رہے، اعمال میں لگنا اللہ میں لگنا ہے، اعمال میں لگنا اللہ میں لگنا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیری تنگی دور کر دوں گا۔ دوسرا ٹکڑا ہے، ورنہ سینکڑوں قسم کے مشاغل سے تیرے سینے کو بھر دوں گا اور تنگی دور نہیں کروں گا۔ مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ملک اور مال نہیں، مسلمان اس لیے پریشان نہیں ہے کہ ان کے پاس ملک اور مال نہیں ہے، مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ مسلمان اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے، مسلمان اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں لوگوں، ہم اس کام کو کیوں کریں؟ کیا اس کام میں ذمہ داری ہے؟ یہ کام کس لیے ہے؟ یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ جماعت بن کر یہ کام مت کرو، امت بن کے کرو۔ یہ کام ساری امت کا ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے۔ یہ کام ساری امت کا ہے، یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے۔ دعوت دینا کسی جماعت کا کام نہیں ہے، تعلیم اور تعلم کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ذکر اور عبادت کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ساری امت کا کام ہے۔ امت بن کے کرو اور امت کا کام سمجھو، امت بن کے کرو۔ یہ نہیں کہ میرا حلقہ ہے تمہارا حلقہ ہے، یا یہ حلقوں کی کوئی تقسیم نہیں ہے، حلقوں کی تقسیم کام کی سہولت کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یوں سمجھا کہ یہ آپ کے حلقے میں کمزوری ہے میرے حلقے میں نہیں، تو آپ امت بن کر نہیں سوچ رہے، جماعت بن کر سوچ رہے، آپ جماعت بن کر سوچ رہے۔ مولانا محمد بن سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ہندوستان کے مشورے میں ایک جوڑ میں کہ ایک علاقے والے آئے نظام الدین مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور آج کل کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور یوں کہا وہ ہمارے علاقے میں یہ انتشار ہے اور یہ تھوڑا سا مسائل ہے۔ ہندوستان کا مشورہ الدین مولانا محمد بن سلیمان جہانگیر نے سنایا کہ پوری رات حضرت روتے رہے یہ کہتے ہوئے، اے اللہ یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے، یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے۔ پوری رات حضرت روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے، اللہ میری وجہ سے ہے۔ دوسروں کی کمی کو ان کی کمی مت سمجھو، اگر امت ہو تو اپنی کمی سمجھو۔ یہ کام دوسروں کی کمی کو اپنے سر لینے کا ہے۔ پرانا وہ ہے جو دوسروں کی کمی کو اپنے سر لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربانی میں سب سے زیادہ آگے ہیں، سب سے زیادہ قربانی میں آگے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ ہے، ہم یہ کہا ہے دوسروں کو مانتے ہیں، تمہاری وجہ سے گشت نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے جماعت نہیں بنی، تمہاری وجہ سے یہ کام نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے یہ انتشار ہے۔ ہم یہ ساری کمیاں دوسروں میں نکالتے ہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا آدمی جو سب سے زیادہ قربانی میں سب سے زیادہ آگے ہے، وہ ہر کمی کو اپنے سے جوڑتا ہے۔ اس کام کو ان کی صفات کے ساتھ کرنا، اس کی محنت ہے اس کام۔ ایک مسلمان کا مقام پہچاننے کی محنت کرو، ایک مسلمان کا مقام پہچاننے کی محنت کرو، کیونکہ یہ کام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا، یہ کام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا، اور یہ اجتماعیت
اکرام کے بغیر نہیں ہوگی. اجتماعیت اکرام کے بغیر نہیں ہوگی. اکرام مسلم کی بنیاد عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے عمل میں کمی نہ ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے عمل میں کمی نہ ہو. حدیث کا فیصلہ ہے کلکم خطاؤن، کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو. تم میں سے کون باقی رہے گا جس میں خطا؟ ہر ایک کا چہرہ حسین ہے، ہر ایک کی پیٹھ میں پخانہ بھرا ہوا ہے. ہر آدمی گندگی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گندگی سے پاک. تو کسی مسلمان کا اکرام اس کے عمل سے نہیں ہو سکتا. عمل میں سب کے کمی ہے. ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کے عمل سے، ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کے عمل سے. ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، حیدر عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ اس کی نماز آپ نہ پڑھیں. ہم میں سے کوئی تو اس کا جنازہ اتنی کھلے عام اس کی جو ہے وہ اس کی برائیاں اتنی عام ہوں. تبھی تو کہا ہے تو رسول اللہ کو اور پڑھا دے گا، آپ نہ پڑھائیں. اللہ کے نبی نے اس جنازے کی طرف پیٹ کر کے اور لوگوں کی طرف سامنا کر کے جو نماز پڑھ رہے تھے ان سے بات آپ نے فرمائی تم میں سے کون ہے اس مرنے والے کی کوئی ایک نیکی جانتا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کوئی کمی بتاؤ، کوئی ہو تو بتا دو. اچھے آدمی میں کمی سوچتے ہیں کیا ہو. ہماری تو یہ بنیاد ہے، ہمارے توڑ کی یہ بنیاد ہے. آپ نے فرمایا اس مرنے والے کی کوئی ایک نیکی جانتا ہو بتاؤ. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ میں ایک نیکی اس کی جانتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک جماعت نکلی ہوئی تھی، اس نے ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا تھا. اس نے پوری رات جاگ کر جماعت کی نگرانی کی تھی، پہرے داری کی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں نگرانی کرنے میں جاگی ہو وہ جہنم کی آگ نہیں دے سکتی. وہ جہنم کی آگ نہیں دے سکتی. یہ بنیادیں ہیں اپنے ساتھیوں کو قریب کرنے کی. یہ بنیادیں ہیں اپنے ساتھیوں کو قریب کرنے کی. کام کیسے ہو؟ کام تو اس پر ہوگا اجتماعی پر. ایک یہ ہے، ایک ذمہ داری میری اپنی ذاتی ہے. سمجھے جی؟ ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے. دیکھو جتنی مجلسیں یہاں ہیں، یہاں ہوں گی جتنی مجلسیں، یہ سب مجلسیں انشاءاللہ حلقوں کے اعتبار سے تقسیم ہوں گی. جتنی بھی تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن تو ساتھ میں ذمہ دار ہیں ہمارے اور جن کے پاس وقت ہے، جو ذمہ دار حلقوں میں کام تو لے کے چل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان مجلسوں میں شریک کریں. یہاں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا جوڑ ہو گیا، ختم ہو گیا. نہیں، ایک تو یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی وقت لگانے والا نہ بچے کہ کوئی نہ بلائے، وہ سب آئے. ایک اس کی محنت کریں. جتنی دیر وہ انشاءاللہ یہاں کی مجلسوں میں رہیں گے اتنی دیر اعمال میں رہیں گے. جتنی دیر اعمال میں رہیں گے وہ اللہ پاک کے ساتھ مشغول رہیں گے. ایک آدمی کے لیے آپ ذریعہ بن گئے، آپ نے اس پر محنت کی، اس کا وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہوا، اللہ کے ساتھ اس کا وقت مشغول ہوا. اسے کتنا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن آپ نے اسے جوڑا تو آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. آپ نے جوڑا تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. ایک تو اس نیت سے آپ محنت کر کے ہر پرانے ساتھی کو یہاں کی مجلسوں میں بھیجیں اور یہاں رہیں اور اپنے آپ کو محتاج بنا کر ہر مجلس میں شریک کریں، ہر جوڑ کے. جتنا آپ خالی اپنے آپ کو خالی رکھو گے اتنا بھر کے جاؤ گے. جتنا خالی رکھو گے اتنا بھر کے جاؤ گے. اللہ مجھ سے کچھ نہیں آتا، مجھ سے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں جانتا. اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا اظہار کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کی توفیق کا دروازہ کھلتا رہے. اس اعتبار سے اپنے آپ کو شریک کریں یہاں کی مجلسوں میں اور یہاں کوشش کریں کہ تشکیلیں بھی ہوں. آخری مجلس ہماری تشکیل کی ہوگی، اللہ کے راستے میں نکلیں. اور جتنی آپ رات کے ماشاء اللہ حلقوں کے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ جو ساتھی ہمارے وقت لگا رہے ہیں اور کام میں جڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑے رکھنا اور پابندی سے ان سے عمل کرانا ایک یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے. ایک ہے خود اپنی ذات سے عمل کرنا، ایک ہے دوسروں کو عمل کرانے دوسروں کو عمل میں جوڑنے کی محنت کرنا. یہ ذمہ داری ہے ہمارے آپ کے اوپر. اپنے عمل کو کرنے کی ذمہ داری، دوسروں کو جوڑنے کی ذمہ داری.
اس اعتبار سے انشاءاللہ سارے ہم کو بات دعوت پہنچ بھی گئی ہے، سب لوگ فکر سے آئیں، اور ذمہ دار ساتھی جو پورے آپ کو کویت کے اعتبار سے وہ یہاں کی جتنی مجلسیں جتنے دن ہوگی اس میں بھی برابر شرکت کرتے رہیں، ذمہ دار یہ نہ سمجھے کہ آج ہمارا نہیں، ذمہ دار عام لوگ نہیں، مطلب دوسرے لوگ متاثر ہوں گے، صرف ہم کو جو کام لے کے چل رہے ہیں وہ کوشش کریں ہر مجلس میں شریک ہوگا، کارگزاری ہوگی، مقامی کام کی بات ہوگی، مسئلات کے کام کے تعلق سے بات ہوگی، تشکیل کی انشاءاللہ تعالیٰ مجلس ہوگی، اس طرح سے بیرون ملک کے تقاضے، وہاں کے حالات انشاءاللہ یہ بھی سامنے آئیں گے آپ کے، تو اس اعتبار سے اس وقت یہ 8-10 دن کا ٹائم ہے، ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی فکر کریں، دعائیں بھی مانگیں، اے اللہ ہمارے جملے کو قبول فرمائے، سارے عالم میں کام کے ہونے کا اور اجتماعیت کے پیدا ہونے کا ذریعہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو